أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله. صدر تربیتی کیمپ اور معزز علماء کرام، جس حساس موضوع کے تحت آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے، یقیناً یہ حساس، نازک اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس نشست کا نام رکھا گیا ہے تربیتی کیمپ۔ دو موضوعات مجھ سے متعلق کیے گئے ہیں، شکیل خانیت اور پرویز۔ یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں جو تفصیل کے تابع ہیں، یہ وقت کے متقاضی ہیں، لیکن وقت بہت ہی تنگ ہے، ایک موضوع بھی پورا نہیں ہو سکتا تو دوسرا موضوع کیسے پورا ہوگا؟ نماز قریب ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ٹرین دیر سے چلی ہے تو منزل پہ دیر سے پہنچا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے، تھک گئے ہوں گے۔ اس کا احساس قاضی شہر صاحب دعوت برکاتہم کو بھی ہوگا، اس لیے زیادہ آپ کو بیٹھانا نہیں چاہیے۔ 1:30 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور صرف آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ تو خالی ہماری تمہید چلتی ہے۔ اصل موضوع جب شروع ہوگا تو پھر اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ لیکن چلیے سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہی شہر کا کانپور ہے کہ ابھی کچھ مہینہ قبل قاضی شہر الحاج حافظ قاری عبدالقدوس صاحب حاجی دامت برکاتہم نے تربیتی کیمپ لگایا اور ان موضوعات کو علماء نے آپ کے سامنے اور دوسرے جو مندوبین تھے ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک دوسرا تربیتی کیمپ لگایا جائے؟ ایسا کیا تقاضا سامنے آیا؟ قیامت آ رہی، کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے جس فکر کو لے کر انہوں نے محنت شروع کی ہے وہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اس تربیتی کیمپ کا مقصد یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اہل باطل ہیں یہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، کسی کو اگر بھنک لگ جاتی ہے اور ہمارے علماء تعاقب شروع کر دیتے ہیں تو یہ کچھوے کی طرح منہ اپنا اندر کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کی محنت جذباتی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے۔ انہیں خوب پتا ہے کہ یہ 1 ہفتے کی محنت ہے، 1 ہفتے کا جوش جذبہ ہے، اس کے بعد سرد پڑ جائے گا، سب ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے فتنے پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آگے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم وقتی طور پر، عارضی طور پر میدان میں آ جاتے ہیں، کوششیں شروع کر دیتے ہیں، محنت و جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، یہ جلسہ، وہ جلوس، یہ منبر و محراب، یہ خطابت، یہ تقریر، سب گرم بازاری 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد کے خاموشی۔ وہ اپنا کام شروع کرتے رہتے، مسلسل محنت، سال بھر، 2 سال، 3 سال، بعض کے پیچھے، ایک کے پیچھے انفرادی طور پر کئی گھنٹے، کئی دن، کئی ہفتے لگا دیتے ہیں۔ ہماری محنت کیا اس نوعیت کی ہو رہی ہے؟ اس جہد سے کیا ہو رہی ہے؟ تو تربیتی کیمپ کا مقصد ہوتا ہے افراد سازی۔ ہمارے علاقے میں مختلف اطراف میں، اطراف میں کام کرنے والے افراد تیار ہو جائیں جو اپنے علاقے کو سنبھال لیں۔ ہمارے زیر اثر جو حلقہ ہے ہم اس میں محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ تربیتی کیمپ کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ
سکتا، ہر علاقے میں نہیں جا سکتا، ہر محلے میں گلی کوچے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ آنے والے ہمارے مندوبین، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ یہ اس فکر کو لے لیں اور جس علاقے میں ہے وہاں رہ کر کے کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہر علاقہ فتنے سے پاک۔ اس فکر کو لے کر کے ہمیں جانا، اس ذہنیت کے ساتھ ہمیں یہاں جانا کہ وہاں جا کر کے خاموش نہیں بیٹھیں گے، کام کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے۔ تربیتی بات یعنی بیان نہیں ہوگا جس میں زیر و بم دیکھا جاتا ہے، تقریر کا لب و لہجہ دیکھا جاتا ہے، انداز اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ یہاں مقصود نہیں ہے، تربیت مقصود۔ تو ہم اس فکر کو لے کر کے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ظہرت الفتن او قال البدع وصب اصحابی فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عنه صرفا ولا عدلا۔ جب فتنے ظاہر ہوں، کیا فرمایا؟ جب صحابہ کو گالیاں دی جائیں، تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ دو عنوان لگایا گیا۔ جب فتنے ظاہر ہو، یہ سارے فتنے ہیں، شکیل خانیت ہو، پرویزیت ہو، قادیانیت ہو، پلمبر جہلمی ہو، یہ جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی ذمہ داری بتائی کہ جب فتنے ظاہر ہوں یا صحابہ کو گالیاں دی جائیں تو ایسے وقت میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علم کا اظہار، یہ علم کا اظہار تعلی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، علم کا شہرہ بتانے کے لیے نہیں، علم کا اظہار ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہوگا۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کی ذمہ داری۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، اللہ نے وارثین انبیاء کی فہرست میں ہمیں شامل کیا ہے، تو اب نبی ہماری ہی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور آگے وعید بھی سنائی ہے جو ایسا نہ کرے، جو فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری پوری نہ کرے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور ایسا بندہ ایسا ہے، یاد رکھو کہ گویا اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں اور اس کا فرض ہے۔ وعید بڑی زبردست۔ جو علماء جو محنت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تربیتی کیمپ کیوں کیا جاتا ہے، یہ نشست کیوں لگائی ہے، کیا یہ ضرورت ہے اس کی؟ یہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہر ایک سے اس کی استطاعت کے بقدر اور اس کی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کی یا نہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں اس کام کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک تو کام کی اہمیت سمجھنا ہے، کام کی نوعیت کو سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور پھر یہاں سے یہ فکر لے کر کے اپنے علاقوں میں جانا ہے اور گرم ہو کر کے کام کرنا۔ گرم کا مطلب حکمت عملی بھی ساتھ میں لے کر کے کریں، جب انشاءاللہ فتنے ختم ہوں گے اور جو صحیح راستہ ہے ہمارے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، وہ صحیح راستہ ہے۔ دوستو باتیں بڑی لمبی، لیکن صرف وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بہت اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصیات کی خبر دی، اور وہ تین شخصیات دنیا کی عظیم شخصیات۔ تین شخصیات میں دو شخصیات ایسی ہیں جو نورانی ہیں، اور ایک شخصیت ایسی ہے جو ظلماتی ہے۔ نورانی شخصیات میں حضرت مہدی علیہ الرضوان ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔
اور جو ظلماتی شخصیت ہے وہ دجال اعور کی ہے، دجال اعظم ہے۔ نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کیف تهلك امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیح آخرها، یہ امت کیسے ہلاک ہوئی؟ استفہام انکاری ہے، علماء جانتے ہیں یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت تباہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شروع میں تو میں ہوں اس امت کی حفاظت کرنے کے لیے، انا اولها والمہدی وسطها، اور درمیان میں حضرت مہدی ہوں گے، والمسیح آخرها، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں۔ تین ہستی۔ اور دجال کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ خاک نکلے گا، اس کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ آسمان سے تشریف لائیں گے، خاص طور پر اس کے خاتمے میں۔ ان کا نزول خاص اسی مقصد کے تحت ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس کی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حقانیت اور قطعیت کو بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ کتنا قطعی ہے، کتنا اہم ہے، تھوڑی سی تفصیل پیچھے چلیں گے۔ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے، پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے تو کیا اس کے انکار سے ہمیں اس کے کفر میں شبہ رہے گا؟ نہیں۔ پھر عیسیٰ کا مسئلہ اگر اتنا قطعی ہے تو اس میں شبہات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں اور لوگ اس مسئلے میں مشتبہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن کا منکر ایک تردد بھی کا اس کے لیے ہوتا نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا تردد فوراً کہہ دیتا ہے قرآن کا منکر ہے۔ مسئلے عیسیٰ میں گڑبڑی پیدا کرتا ہے تو اس سلسلے میں ہم تزلزل کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس مسئلہ صرف یہ ہے ہم نے اس مسئلے کی قطعیت کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھا نہیں اور سمجھایا نہیں۔ بات دراصل صرف یہ، ورنہ قرآن کی ایک آیت کا منکر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہے یا دوسرے کو عیسیٰ مسیح کے منصب پر براجمان ہونے کا دعویٰ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف لفظوں کا نام قرآن نہیں، اللفظ والمعنی جمیعاً۔ کیوں؟ اس کی قطعیت ہمارے سامنے حضرت کی مسلمان کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، ان کو بھی شبہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرن اول سے زمانہ نبوی سے قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لیے اس میں رائے برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ایک لفظ قطعی ہے۔ یہ اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا منکر تو کافر ہے، لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کا منکر کافر کب ہوگا؟ کیونکہ قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کا معیار بتا، اس کی پہچان، اس کی سچائی۔ لفظ ہمارے یہاں تواتر سے ثابت ہے، اس لیے اس کا منکر کافر ہے کیونکہ قطعی چیز کا منکر ہے۔ اسی طرح اگر لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ہو رہی ہے اور معنی بھی تواتر سے ثابت ہے تو اس معنی کا منکر بھی کافر ہوگا۔ جس طرح الفاظ قرآنی پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح معانی قرآن پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ الفاظ قرآن کا ماننا شرط اسلام ہے تو معانی قرآن کا ماننا بھی کیا ہوگا؟ شرط اسلام۔ مثال کے طور پہ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، الفاظ قرآن میں آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، جگہ جگہ قرآن نے ذکر کیا۔ حج کا معنی معلوم، صلاۃ کا معنی معلوم، زکوٰۃ کا معنی معلوم ہے۔ کسی عام آدمی جاہل کے پاس چلے جائیے رسید لے کر کے، سمجھے گا زکوٰۃ لینے کے لیے آ گئے رمضان۔ معنی بالکل متعین ہے۔ اور حج کا معنی
کوئی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اس کے مخصوص مقامات ہیں، سب سے حج میں ہے۔ اگر کوئی کہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، یعنی دلی جا رہا ہوں، دلی سے واپس آؤں گا تو حاجی بن کر کے آ جاؤں گا، کیا کہیں گے لوگ؟ بیوقوف بنا۔ معنی میں کوئی یہ قبول نہیں ہے۔ حج کا معنی خارج میں متعین ہے، ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس میں گڑبڑی پیدا کر دے، رنگ ہاتھوں پکڑ دیں گے، ہر جاہل سے جاہل بھی کہے گا کہ جھوٹ بولتا۔ مسئلہ عیسیٰ میں کیسے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں؟ تو جیسے یہ الفاظ ہیں، ان کے معانی متعین ہیں، ایسے ہی سمجھیے خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بھی قطعی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ بھی قطعی، اس کا جو معنی ہے وہ بھی قطعی۔ معنی وہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اگر مرزا قادیانی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے نبی صاحب، نبی گر، نبی بنانے والا، ظاہر ہے یہ معنی ہڑا ہوا ہوگا، غلط ہوگا۔